جمالی ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے محبت و برا سلام۔ ایک بادشاہ بحری جہاز پر سمندری سفر پر جا رہا تھا۔ اس کے کچھ ساتھی، اس کے وزیر اور رعایا کے کچھ لوگ بھی ساتھ تھے۔ وہ سارے بڑی خوشی کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے۔ جب جہاز سمندر کے درمیان میں پہنچا تو سارے سوار سمندر کا نظارہ کر رہے تھے، مگر ان میں سے ایک شخص بحری جہاز کے ایک کونے میں بیٹھا شور مچا رہا تھا اور زور زور سے واہ واہ کر رہا تھا کہ جہاز پانی میں ڈوب جائے گا اور ہم سب مر جائیں گے۔ اس کو سب لوگ سمجھا رہے تھے کہ ہم سب محفوظ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بحری جہاز نہیں ڈوبے گا، مگر وہ شخص کسی کی نہیں سن رہا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اسے چپ کراؤ، مگر سب ناکام ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک دانا شخص بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کروانے کی کوشش کروں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ دانا شخص اس روتے ہوئے شخص کے پاس گیا اور اس سے ایک دو باتیں کی، اور پھر اچانک اس روتے شخص کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور باقی سارے لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس دانا شخص نے کیا کر دیا، اور پھر سارے لوگ دوڑ کر اس ڈوبتے آدمی کو دیکھنے لگے۔ وہ شخص سمندر میں غوطے کر رہا تھا اور زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ جب اس کی حالت بری ہو گئی تو دانا شخص نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو باہر نکالو۔ انہوں نے رسا پھینک کر اس آدمی کو باہر نکالا۔ جب وہ آدمی واپس کشتی میں آیا تو ایک کونے میں بیٹھ گیا اور بالکل چپ ہو گیا۔ اب وہ بالکل بھی شور نہیں مچا رہا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس دانا شخص سے پوچھا کہ اب یہ چپ کیوں ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دانا شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کہ یہ شخص کشتی کو غیر محفوظ سمجھ رہا تھا، لیکن جب اس کو پانی میں پھینکا اور اس نے غوطے کھائے تب اس کو کشتی کی قدر معلوم ہوئی کہ اس سمندر میں یہ کشتی ہی محفوظ ترین جگہ ہے، اس لیے یہ خاموش ہو گیا ہے۔ اسی طرح جس جگہ اللہ نے ہمیں رکھا ہوتا ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہوتے اور شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوٹھیاں نہیں ہیں، کاریں نہیں ہیں، دولت نہیں ہے۔ پھر ہمیں سبق دینے کے لیے اللہ ہمیں مشکلات دیتا ہے۔ پھر اس مشکل وقت میں ہم اپنے پہلے حالات کو یاد کرتے ہیں اور بچتاتے ہیں کہ وہی مقام ہمیں واپس مل جائے۔ ہم اسی دال روٹی میں خوش تھے، اس لیے اللہ کی ذات جہاں رکھے اسی پر خوش رہو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تم میرے توڑے دیے پر راضی ہو جاؤ اور قیامت کے دن میں تمہارے توڑے اعمالوں پر راضی ہو جاؤں گا۔